اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ الروم آیا 6۔ وعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا اور سچا ہے۔ اس کے وعدے پر یقین رکھو کہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فارس پر غلبہ عطا کرنے کی جو خبر دی ہے وہ لا محالہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو گروہ عدل اور صدق کے قریب ہوتا ہے اسی کو غلبہ دیتا ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے اور وقت آنے پر ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ مومنوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کیا، اسے سچا مانا، اس کی تصدیق کی، مشرکوں نے نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرات ہم غافلون، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہی آخرت سے غافل ہیں۔ سورۃ الروم آیا 7۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں۔ عام لوگ دنیا کی زندگی میں خوب ماہر ہوتے ہیں، ان کا علم بھی دنیا تک محدود رہ ہوتا ہے، ان کی خواہشات ارادے دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا علم کمائی اور روزگار سے آگے نہیں جاتا اور مال کمانے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں خوب ماہر ہیں اور آخرت کے معاملے میں جاہل ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَاتِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہی آخرت سے غافل ہیں اور آخرت کا علم نہیں رکھتے۔ ان کے پاس جنت کا علم نہیں جس کی وجہ سے انہیں جنت کا شوق ہو، ان کے پاس جہنم کا علم نہیں جس کی وجہ سے انہیں جہنم کا خوف ہو۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا خوف نہیں جس کی وجہ سے وہ کانپ اٹھتے ہوں۔ یہ آخرت سے غفلت ہی ہے ان کی بدبختی کا باعث۔ دنیا میں ان کے ہاتھوں عجائبات ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے انجام کے بارے میں سب سے کم علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا انجام بھلا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کر ایک فکر کرے گا، یعنی آخرت کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے حصے میں لے لے گا، یعنی اس کی دنیا کی فکر پوری کر دے گا۔ اور جو شخص طرح طرح کی دنیا کی فکروں میں لگا رہے گا اور آخرت کو بھول جائے گا تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک خون پانی بھی نہ پلاتے۔ سبحان اللہ۔ مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی تم میں سے یہ انگلی ڈالے اور یحییٰ نے کلمہ کی انگلی سے اشارہ کیا دریا میں، پھر دیکھتے تو کتنی تری دریا میں سے لاتا ہے، تو جتنا پانی انگلی میں لگا رہتا ہے گویا دنیا ہے اور دریا آخرت ہے۔ یہ نسبت ہے دنیا کو آخرت سے، اور چونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائمی باقی ہے اس واسطے اس سے بھی کم ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین میں اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الروم آیا 8۔ اولم یتفکروا فی انفسہم،
کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے ذات پر غور نہیں کیا؟ جس ذات نے انہیں نطفے سے علقہ اور گوشت کی بے شکل والی پوٹی کے مراحل سے گزار کر پورا انسان بنایا، اس میں روح پھونکی، پھر بچپن سے لڑکپن اور بھرپور جوانی تک مختلف مراحل سے گزارا، پھر انتہائی بڑھاپے تک لے گیا، کیا وہ عدم سے وجود میں لا کر زندگی کے بعد موت کے مرحلے تک لے جانے والا، دوبارہ زندگی عطا کرنے والا ہے؟ انسان کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیتا ہے؟ کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا اسے یوں ہی برباد ہونے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اسے نیک کاموں کا حکم دے کر نیکی پر ثواب نہ دیا جائے گا؟ کیا اسے برے کاموں سے روک کر اس کی برائی پر اسے سزا نہ دی جائے گی؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ ہر چیز کو بنایا اور حق ہی کے لیے بنایا۔ حق سے مراد عدل اور حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ثواب اور عذاب کے لیے پیدا کیا، واجل مسمى اور مدت مقررہ تک یعنی روزے قیامت کے لیے پیدا کیا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں، یعنی لوگوں میں سے کثیر لوگ ایسے ہیں جو باعث بعد الموت کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ فکر کا نقص اور عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مستقبل کی فکر کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اور دنیا کی زندگی پر غرور نہیں کرتا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم قالوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیل لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ سورۃ الروم آیہ 9۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم اور کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یعنی وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں اور ان لوگوں کے برے انجام پر غور کریں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک اور برباد کر دیا جو تم سے پہلے گزرے، مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، فرعون اور اہل فرعون وغیرہ تمام قومیں مٹ گئیں، ان کے آثار نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کانوا اشد منہم قوۃ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، وہ دولت کی ریل پہ لمبی عمروں اور صحت اور قوت میں تم سے بڑھ کر تھے، اس کے باوجود وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور ان سے زیادہ آباد کیا تھا، یعنی ان سے پہلے کے لوگ جنہوں نے زمین کو خوب آباد کیا، تعمیرات کی، محلات بنائے، باغات اور کھیتیاں اگائیں، کارخانے بنائے، نہریں کھودی، مگر رسولوں کو جھٹلایا تو ان کی قوت ان کے کسی کام نہ آئی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے، ان کے رسول ان کے پاس معجزات اور آیات لے کر آئے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا وہ اس کا ظلم نہ تھا، انہوں نے اپنی ہلاکت کے اسباب پیدا کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے رسولوں کو، آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، انہی کاموں نے انہیں عذاب میں مبتلا کروا دیا۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ الروم آیہ 10۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا
پھر جن لوگوں نے برے کام کیے، جن لوگوں نے شرک اور نافرمانی کے کام کیے، رسولوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، یعنی ہلاکت اور خسارہ۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورۃ الصف آیا 5۔ ان کذبوا بآیات اللہ وقالوا بہا یستہزئون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے برے انجام کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نافرمانوں میں سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔